السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 51۔ بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، چنانچہ اس کی عبادت کرو، یعنی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں کفر محسوس کیا تو ان سے کہا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کون میرا مددگار بنے گا؟ حوروں نے کہا، ہم اللہ کی انصار میں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور تو گواہ رہنا، ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو تو نے نازل کیا، اور ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی ہے۔ چنانچہ ہم گواہی دینے والوں میں ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے، چنانچہ ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین بخشنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا، اے عیسیٰ علیہ السلام، بے شک میں تجھے پورا لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور ان کافروں سے تجھے پاک کر دوں گا، اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں کافروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا۔ پھر تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے، اور میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ سنا؟ سچ بول رہا ہے۔ پھر جن لوگوں نے کفر کیا انہیں میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو اللہ انہیں ان کا پورا پورا اجر دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اے نبی، یہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں آیتیں اور حکمت والی نصیحت کرتے ہیں، بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی سی ہے۔ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ یہ اللہ کے رب کی طرف سے اللہ حق ہے، لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ پھر علم آ جانے کے بعد جو کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیں، آؤ ہم اور تم اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو بلائیں اور خود بھی حاضر ہوں، پھر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ بے شک یہی بیان سچا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب خوب حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ منہ موڑے تو تم کہہ دو، اس بات کے گواہ رہو کہ بے شک ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ بے شک ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات
اور انجیل کو تو اس کے بعد ہی نازل کی گئی ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ آگاہ ہو تم وہ لوگ ہو جو تم نے اس بات میں جھگڑا کیا جس کا تمہیں کچھ علم تھا، تو اب تم اس چیز کی بات کیوں جھگڑے کرتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں؟ اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ وہ صرف حق پرست فرما بردار تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام سے قریب تر وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، پھر یہ نبی اور مومن لوگ، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ تمہیں گواہ کرنا چاہتا ہے، جبکہ وہ اپنے آپ ہی کو گواہ کر رہے ہیں، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ کیا نہیں رکھتے؟ شعور نہیں رکھتے۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کو انکار کیوں کرتے ہو، حالانکہ تم خود اس کی سچائی کے گواہ ہو؟ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط ملط کرتے ہو، اور تم جانتے بوجھتے حق کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اپنے لوگوں سے کہا، مسلمانوں پر جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر تم صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو تاکہ وہ بھی ایمان سے پھر جائیں۔ توبہ استغفار۔ اور تم اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کا پیروکار ہے۔ آپ کہہ دیجئے، حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور کہتے ہیں مت مانو کہ کسی کو واپسی چیز مل سکتی ہے جو تمہیں مل گئی ہے، یا جس سے وہ تمہارے رب کے ہاں تم پر تحجب قائم کر سکیں، حاجت قائم کر سکیں، کہ کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ وہ خالص کرتا ہے اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا۔ اللہ حافظ۔ اور ترجمہ قرآن پر غور بھی کرنا۔